بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. مرثیے کا سفر ابھی جاری ہے. ہم نے کراچی میں مرثیہ نگاری کی بات کی، لاہور میں مرثیہ نگاری کا ذکر کیا، ہندوستان میں بعد تقسیم فروغ مرثیہ پر گفتگو کی. ہم نے تحقیق پر بات کی، تنقید کو بھی اپنا موضوع بنایا. اور ناظرین اب بات کریں گے مرثیہ نگار شاعر اور اس کی مرثیے کے بارے میں رائے. یہ کہیے کہ مرثیہ نگار، شاعر اور تنقید. ڈاکٹر صاحب، کیا نئی جہتیں ہیں جو مرثیہ نگار، شاعر، تنقید کے میدان میں ہم کو مرثیے کی بہتری کے لیے روشناس کرواتا ہے؟ ہاں دیکھیے اصغر صاحب، ایک آپ نے گفتگو کی، اس سے پہلے ہم مختلف پروگراموں میں بات کرتے رہے کہ مرثیے کی تنقید، جس میں ہم نے شبلی سے احتشام حسین اپنی بات کے نقازوں کا ذکر کیا. یہ سوال بڑا اچھا آپ نے اٹھایا، بڑا اہم ہے کہ آیا مرثیے کے شاعر جو کہ خود مرثیہ لکھتے ہیں، ان میں وہ تنقیدی شعور بیدار ہے؟ بالکل. کیا وہ اس کو سمجھتے ہیں؟ بالکل. تو میں کم از کم اس حلقے میں اور اس لکیر کے اس طرف کھڑا ہوں جو یہ کہتا ہوں نہیں کہ مرثیہ نگار تو خود سب سے بڑے نقاد ہوتے ہیں. بالکل. اچھا، یہ جبکہ دیکھیے ضروری نہیں ہے. کرکٹ کھیلنے والا کھلاڑی جو ہے وہ بہت عمدہ کرکٹ کھیلتا ہے، مجھے کھیلنا نہیں آتی، لیکن میں تبصرہ بڑا صحیح کر دیتا ہوں. ہاں، اور خصوصاً کھیلنے کے بعد کرتے ہیں. ہاں تو لیکن یہ کہ یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے، مجھے تو اپنے تحقیق میں یہ اندازہ ہوا کہ بڑا باریک کام کیا ہے مرثیہ نگاروں نے. چلیے ہم ایک نام لیتے ہیں سودا کا. بالکل. سودا پہلے آدمی انہوں نے اپنے زمانے کے ایک ہم اثر مرثیہ نگار میر گھاسی جنہیں کہا جاتا تھا. بالکل. اچھا، شروع میں شبہ یہ ہوئے لوگوں کو شاید یہ میر تقی میر ہے، اور ڈاکٹر صفدر حسین نے جو لکھ ہی دیا کہ یہ میر تقی میر پہ سودا کی تنقید ہے. میر تقی میر نہیں تھے، نام یہی تھا، وہ میر گھاسی کہلاتے تھے. میر گھاسی کہلاتے تھے. اچھا، انہوں نے اور سودا نے ان کا ایک مرثیہ تلاش کیا، اور تلاش کر کے سودا نے اس کے اوپر تنقید لکھی منظوم صورت میں. بالکل. اچھا دیکھیے، یہ بھی منظوم، اور خاص اچھے منظوم کی بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ اپنے شعر ہی میں تنقید کرتے ہیں اس میں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو بھائی، یہ مطلب یہ کہ اب دیکھیے نا، ان کی یہ لفظ بڑی قدر و قیمت میں تو کہتا ہوں وہ سب سے بازی لے جاتے ہیں، اور وہ شبلی سے پہلے کے آدمی ہیں. بالکل. ہاں، مرتبہ در نظر رکھ کر مرثیہ کہے. بالکل. دیکھیے صاحب، یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ تو جدید مرثیے کی تنقید ہے. بہت مستند فقرہ ہے یہ، ہاں، جو آج تک کے استعمال کیا یہ جاتا ہے. جدید مرثیت پہ پہنچ جاتا ہے. بالکل. مرتبہ در نظر رکھ کر مرثیہ کہے، نہ کہ برائے گریہ عوام اپنے تئیں ماخوذ کرے. بالکل. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میر گھاسی میں تنقید کی، بھئی یہ کیا سلسلہ ہے کہ لوگوں نے پیٹ لیا اپنے آپ کو، بس مرثیہ کامیاب ہو گیا. سودا کا مرثیہ جب پڑھا گیا میر گھاسی کے مقابلے میں، تو مجلسی سطح میں میر گھاسی کامیاب تھے. اس کی وجہ کیا تھی کہ مجلس تو کے تقاضے، مال مجلس یہ تھا. سودا اس کو دیکھیے، آج تک یہ بحث ہو رہی ہے. ابھی میں نے ہندوستان سے، خدا کرے نام میرے ذہن میں ان کا آ جائے، میں نے 2-3 سال پہلے امروہہ میں ڈاکٹر عظیم اروئی نے مجھے ان کی کتاب دی، اردو کے ادبی مرثیے. میں ان کا نام بھول رہا ہوں. اچھا، میری نظر سے کتاب ابھی تک اردو کے ادبی مرثیے، اس میں کئی لوگوں کے مرثیے ہیں، 2-3 والیوم ہیں. تو مطلب یہ بحث شروع ہوئی کہ ادبی مرثیہ، غیر ادبی مرثیہ، یہ بھی ہے. تو سودا پہلے آدمی جنہوں نے یہ بات کہی. اب ایک بڑے آدمی کا نام لیجیے، انیس کا. نما کے خانے تکلم میں فضاحت میری، ناطقے بند ہے سن کے بل. اس میں آپ آگے چلیے، حرف مغلق نہ ہو، گنجک نہ ہو، تاکید نہ ہو. یہ تو وہ ایک پورا آئین ترتیب دے رہے ہیں کہ اس بنیاد پہ مرثیہ لکھا جائے گا. یہ آپ سمجھتے ہیں کیا یہ کم قیمت تنقیدی میں پرایا ہے کہ مرثیہ درد کے باتوں سے نہ خالی ہوئے؟ بالکل. بالکل. تو بنیادیں ان لوگوں نے قائم کی. اب وہ نقاد تو نقاد تھے، نقاد نے دوسرے علوم پڑھے تھے، ان کا دوسرا، تو وہ دوسرے زاویے سے آ کر ان خیالات کو لے کے اڑ گئے. ورنہ انیس اور سودا 2 آدمی ہیں. دیکھیے خود دبیر کیا آتا ہے جہاں یہ لوگ مرثیے بحث کرتے ہوئے کبھی بھی کہیں بھی آپ دفتر ماتم کھول لیجیے، درجنوں مصروں پہ آپ نشان لگائیں گے کہ یہ ان کا وہ ہے، اصول ہے، ضوابط ہیں،
رویہ ہے کہ کون سی صنعتیں استعمال ہوئی؟ دیکھیے یہ سب تو اس طرح سے کہ پہلے لوگ تو میں کہتا ہی ہوں کہ خود مرثیہ نگاریں، کیونکہ دیکھیے ماں جو ہے وہ جانتی ہے کہ بچے کی تخلیق کتنے مرحلوں سے، کتنے مراحل سے گزر کے انسان دنیا میں سامنے آتا ہے، تو جس پر بیتتی ہے وہ جانتا ہے. بالکل. تو مرثیہ نگار لکھتا ہے نا مرثیہ، جانتا تو ہے، لیکن جبکہ یہ بہت بتاؤں یہ ہر طرح کی بحث ہے، اس میں دونوں حلقوں میں آپس میں اختلاف ہے. مہذب لکھنوی کا نام لینا چاہوں گا. آثار عشق ایک کتاب ہے جو انہوں نے لکھی ہے، اور اس میں میر عشق کا ایک مرثیہ ہے، سلام تم پہ اے عزادارو، وہ زیارت ناہیہ کا منظوم ترجمہ ہے. اس میں انہوں نے صنعتیں بیان کی 26-27 جو اس ایک مرثیے میں عشق نے استعمال کی. تو ظاہری بات ہے کہ مہذب لکھنوی کتنی کتابیں انہوں نے لکھی. مہذب اللغات ہمارے سامنے ہے، بہت بڑا تحقیق کا بادشاہ، اور پوری زندگی وقف کی انہوں نے. اب یہ کہیے کہ تحقیق اور شاعر، جس دور کا شاعر ہوتا ہے، جیسے سودا کا آپ نے تذکرہ کیا، سودا نے گھانسی پر اس وجہ سے یہ تنقید کی کیونکہ سودا ایک دور آگے بڑھ چکے تھے، گھانسی اس دور میں مقبول تھے. ٹھیک ہے نا. جدید مرثیہ نگاری کے ساتھ بھی یہ ہوا، جب جدید جو ہے وہ مشہور ہوئی اور کلاسیکل جو ہے وہ تھوڑی بہت آپ یہ کہیے کہ پیچھے رہ گئی پاکستان میں. اب شاعر کیا سوچ رہا ہے آج کا شاعر؟ دیکھیے آج کا شاعر تو ابھی ہم آ رہے ہیں اس طرف، مگر اس میں اصغر صاحب جہاں دھوکہ کھاتا ہے نا وہ ہے شہرت و غیر شہرت. بالکل. شہرت مار کے رکھ دیتی ہے. مشاعرہ جو ہوتا ہے اس میں مشاعرے میں ایک بعض اوقات لحن سے پڑھنے والا یا مخصوص شعر تخلیق کرنے والا مشاعرہ لوٹ لیتا ہے. میں کتنے سنجیدہ شاعروں کو جانتا ہوں جو مشاعرے میں ناکام ہو گئے. اگر غزل کا مشاعرہ کراچی میں ہو رہا ہے تو عزیز حامد مدنی اس طرح مطلب شہرت کے پروں پہ نہیں اڑ جائیں گے، جبکہ بہت بڑے شاعر ہیں، بڑے گہرے شاعر ہیں. کئی چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں کہ یہ آپ کی جو شاعری ہے اس کو پڑھا گیا ہے، لوگوں تک پہنچ گئی ہے. لیکن جو آپ کہتے ہیں آج کس طرح ہے، آج بھی دیکھیے میں آج سے ذرا پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ مرثیہ شاد عظیم آبادی، شاد نے اندر ایک کوڈ ورڈ جیسے کہتے ہیں، شاد نے مرثیہ انیس کو سامنے رکھ کر لکھا ہے. انیس کا مصرع ہے، سر کو ہٹو بڑھو نہ کھڑے ہو علم کے پاس جب قطع. شاد کا باقاعدہ مصرع ہے. کس نے کہا کہ مطلب کہ کیوں ہٹو کیوں بچو، کوئی ایسے ہی ہے، کیوں علم کے پاس سے تم کیوں جاؤ. تو انہوں نے انیس کو سامنے رکھ کر یہ مصرع کہا. بالکل. یا ان ننھے ہاتھوں سے اٹھے گا یہ علم. تو انہوں نے بھی کچھ ایسے مصرع کہا ہے کہ ننھے ہاتھوں سے اٹھے گا یہ علم، کوئی اس طرح کر دیا ہے. یعنی ان کا یہ مضامین واقعات میں بھی شاعروں میں آپس میں ایک وہ ہے. یہ جو انیس و دبیر کا موازنہ ہے وہ تو شبلی کی باتیں ہٹائیے. خود انیس و دبیر میں جو ہوتا تھا وہ کہتے ہیں انیس نے یہ لکھا، ان کے چاہنے والے کہتے تھے گروہ دبیر کے نہیں، دبیر کی تو بیت یہ ہے. وہ کہتے نہیں، انہوں نے بھائی میر صاحب جو ہے نا وہ کراس کر گئے دبیر کو. یہ جو بحث ہے اس کو محمد حسن آزاد نے انیسی اور دبیریوں کے نام سے لکھا ہے. یہ ایک تنقید کی دور سے ہلکے ہلکے شیڈ نظر آ رہے ہیں. بھائی جناب فاطمہ کا ایک مرثیہ اٹھائیے انیس کا لکھا ہوا، اسی پیرائم میں آپ کو دبیر کا مرثیہ ملا، میرے سپہرے جو عزت و شرافت ہے فاطمہ، اسی طرح انیس نے لکھا ہے، اسی پیرائم میں دبیر نے لکھا ہے. بہت سے ایسے مرثیے ہیں انیس اور دبیر کے جو کہ یہ کہیے کہ موضوعات کے اعتبار سے آپس میں ٹکراتے ہیں. بلاغت فصاحت دونوں کی مختلف ہے، مگر موضوع اور اس میں ایون جو بند آتے ہیں وہ بھی اس طرح سے آتے ہیں کہ آدمی کہے کہ ارے یہ تو یہ لگتا ہے کس نے کس کا مرثیہ پہلے پڑھا تھا. بالکل. یہ بحثیں ہوئی ہیں، یہ بحثیں ہوئی ہیں. تو لیکن دیکھیے آپ یہ خود دیکھیے، خود انیس اور دبیر یہ شاعروں کے اندر سے یہ بحث نکلتی ہے. بعد میں انہوں نے بعد میں حق ادا کیا ہے نقادوں نے، لیکن ستون انہوں نے کھڑے کیے ہیں. بالکل. جیسے آپ ابھی بہت عمدہ بات کر رہے تھے کہ مرتبہ در نظر رکھ کر جو سودا کے دو جملے ہیں نا، یہ کچھ کم حیثیت نہیں رکھتے. بہت حیثیت. اور یہ کس زمانے میں کہہ رہے ہیں جبکہ انیس بھی نہیں، انیس سامنے نہیں ہے. یہ سمجھیے کہ 19ویں صدی کا بھی پہلے کا دور ہے، اور اس میں اور بگڑا شاعر مرثیہ گو بہت بڑی تہمت تھی. بالکل. اور یہ سودا کے دوری سے منسلک تھی. تو دیکھیے نا اب یہ جب بگڑا شاعر مرثیہ گو کہ انشاءاللہ خان وغیرہ اس کا دور تھا، جب یہ سب بات شروع ہوئی بگڑا شاعر مرثیہ گو، تو یہ کیا بحث شروع ہو رہی ہے کہ
جو شاعر بگڑ جاتا ہے وہ مرثی کی طرف چلا جاتا ہے، ہاں لیکن اس کو غلط ثابت کیا بڑے لوگوں نے، بالکل، انیس سے دبیر نے یا بڑے ضمیر نے غلط ثابت کیا، سب سے پہلی بات تو یہ بالکل صحیح کہا آپ نے، کیونکہ سودا وہ بینیا مرثیے ہوتے تھے اور صرف بینی پہ اب دیکھیے نا، آپ نے کہا آپ عہد جدید کی بات کر رہے تھے، میں جب جدید دور آتا ہے انیس کے تو وہ دور نہیں، زمانہ نہیں ہوتا تھا کہ مرثیہ نگاروں سے انٹرویو لیے جانے، صحافت اتنے آگے نہیں آئی تھی، تو اتنے بڑے پیمانے پر بات نہیں ہوتی تھی. مطلب میں نے ایک انٹرویو کیا نسیم روی، انیس اور نسیم روی اور جناب جوش ملیح آبادی اور سید عالیہ رضا، جی ہاں ان سے کچھ سوالات قائم کیے. جی ہاں اب جو وہ باتیں کر رہے ہیں نا وہ ان کی تنقیدی نقطہ نگاہ بالکل ہے. بالکل عالیہ رضا نے کہا کہ یہی بات عالیہ رضا نے کہی کہ بھئی مرثیہ درد ہے کہ باتوں سے خالی ہونے والی بات. عالیہ رضا نے اس کو پلٹ کے بات کہی ہے. تو کہنے کی بات یہ تھی کہ ان کی تمام وہ پڑھ لیجیے، ایک کتابچہ ہے جدید مرثیہ کے 3 معمار، میرا ترتیب دیا، مطلب جوش صاحب، یہ پہلے ان لوگوں نے بحث کی ہے شعراء نے، نقاد بعد میں آئے. جوش صاحب جیسے کہتے ہیں کہ کیا ضروری ہے کہ بکا پر تان ٹوٹے، یہی لفظ ہے ان کے، بہت بہترین، کہ بکا پر تان کیوں ٹوٹے. بہت بہترین. اچھا دیکھیے خود شعر میں بھی ہے، کون جوش صاحب کون کہتا ہے کہ دل کے حق میں غم اچھا نہیں، پھر بھی شغل گریہ نظم العین بن سکتا نہیں. بالکل تو وہ اس پر بحث کر رہے ہیں کہ مرثیے میں مال مجلس میں کیا مصائب ضروری ہیں، اگر ہیں تو کیوں پہلے ہو جائے. تو یہ جو صاحب کیا بحثیں. اچھا اب اس میں آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر ادب کی بحث کی گئی اور تعمیری بحث کی گئی ہے. یہ نہیں کہ میں یہ کرتا ہوں اس لیے یہ کام کرو، بلکہ ادب کی ترویج کی بات کی گئی. اگر جناب اصغر صاحب آپ یہ مجھ سے کہیں کہ اس صدی میں کس کے ہاں بہت زیادہ تنقیدی اپروچ موجود ہے، دیکھیے عالیہ رضا تو کہتے ہیں یہ مجلسوں کا تبرک ہے بار بار بٹے، کیوں ہم روایتی باتیں کریں. لیکن صاحب نسیم روی کا مرثیہ جو انیس پر ہے وہ تو بلا کی قیامت ہے. وہ انیس ایسے زمانے میں تھا نوا پرداز کہ بزم شعر و سخن تھی رہین غمزہ و ناز، معاشرہ وہ سراسر اسیر نغمہ و ساز، وہ طول ذوق تغزل بقدر زلف دراز. کیا کہنے، کیا کہنے، وہ طول ذوق تغزل کیا کہنے بقدر زلف دراز. اب دیکھیے کہ مکان اونچے سے اونچے، خیال پست سے پست. وہ دور انیس کے جب مرثی اونچے سے اونچے، مکان اونچے سے اونچے، وہ دور جو تھا جس میں اس تہذیب کا ذکر. آج آپ اگر اس بات کو بتانے چلیں جو اس بند میں نسیم امروی نے انیس کے بارے میں کہی، آدھے سے زیادہ تو یقین ہی نہیں کریں گے. ہاں کیونکہ وہ دور اور اس کی تصویر آپ کے سامنے نہیں ہے. بالکل. اور جو محققین نے تصویریں پیش کی ہیں کہ یہ میر انیس فلاں فلاں کا مرثیہ پیش کرتے ہوئے، جناب 1874 تک کے تو فوٹوگرافی کہاں رائج تھی انڈیا میں بالخصوص. وہ میر عارف پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور پڑھ رہا ہے، مگر وہ انیس سے نسبت دے دی جاتی ہے. فصیح کی تصویر نہیں ہے مگر فصیح کو کسی تصویر میں لے آیا جاتا ہے. بالکل. دلگیر کی تصویر نہیں ہے مگر تصویر سامنے ہے کسی اور کی. کبیر کی تصویر کو دلگیر کا کہا جاتا ہے. تو بہت سارے قصے ہیں جو تحقیق کی بنیاد پر آپ رد کر سکتے ہیں. نہیں اصغر صاحب آپ یہ دیکھیے کہ نسیم امروی صاحب کا جو مرثیہ انیس پر اور دبیر پر ہے، تو اس میں کہتے ہیں انیس اس طرح شروع کرتا ہے، انیس یہ کہتا ہے، تو یہ تو خود تنقیدی نگاہ ہے. نسیم صاحب کا تو انیس والا چہرہ بڑا اہم ہے، جہاں وہ ان کے یہاں تو کئی رنگ ہیں نا، وہ تو بلا کے شاعر ہیں کہ مختلف پیمانے اپناتے ہیں. لیکن یہ کہ صاحب وہ جو انیس والا مرثیہ جب میں پڑھتا ہوں اس کو شائع کیا تھا میں نے، اس میں یہ ارمغان نسیم جو ہے اس میں بھی وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بھئی یہ کیا ہے، یہ اس کا نام کیا، اور انیس کیسے لکھتا ہے، کیا کرتا ہے، کب شروع کرتا ہے، کہاں آتا ہے، یہ سب بڑی. جی میں ناظرین کو بھی دکھا دوں ارمغان نسیم، یہ کتاب ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس میں نسیم امروی کے بارے میں جو ہے بہت سے اس میں نہیں، وہ انیس کا مرثیہ دیکھیے، یہ دیکھیے آئے گا، اور انیس کا مرثیہ بھی موجود ہے. انیس کا مرثیہ اس میں آئے گا، یہ اس سے پہلے شاید. جی جی اور پہلے دیکھیے اس میں نسیم صاحب نے جی انیس کا مرثیہ بھی شامل میں نے کیا اس میں. جی وہ جی بالکل بالکل. ہاں بالکل. تو یہ یہاں پہ مرثیہ شاید یہ ہے، ہاں یہ والا مرثیہ ہے. ہاں مرثیہ جوش، مرثیہ جوش. اور تو آپ یہ دیکھیے، یہ جو آپ کتاب دیکھ رہے ہیں اس میں نسیم صاحب کا یہ مرثیہ غالباً یہ آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں. ہاں یہ مرثیہ ہے، دیکھیے پیام انس ہے انسان کو داستان ہے. ابھی دیکھیے کیا لکھا، دیکھیے
پیام انس ہے انسان کو داستان انیس، رجوع قلب سے فطرت ہے مدحقان انیس، ضمیر صدق کی آواز ہے زبان انیس، شہادتوں کی کتاب مبیں بیان انیس، سخن سے اس کے جو زندہ یہ ذکر ہر دم ہے، وہ مرثیے کی شریعت کا ابن مریم ہے۔